الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه۔ مسجد قباء کے حوالے میں بتایا جا رہا جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو کوئی 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 عمرے کا ثواب، 1 عمرے کا ثواب اس کو ملے گا۔ رجال فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کی فضیلت بتلاتے ہوئے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ طہارت کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی پاکی حاصل کرتے ہیں، جہاں وہ ڈھیلوں کا استعمال، ٹشو کا استعمال، اس وقت کا جو ڈھیلے کا استعمال تھا، اس کے ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے تھے۔ یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ جل جلالہ پسند فرماتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اللہ پاک نے فرمایا اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، اللہ کی خوشنودی اور رضا پہ رکھی گئی ہو، وہ بہتر ہے یا جس کی بنیاد اس عمارت کی امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، شفا کہتے ہیں کنارے پر، جہنم کی طرف گرنے والے کنارے کے اوپر جو ایک بنیاد رکھی گئی ہو وہ بہتر ہے، یا جس کی بنیاد کون سی ہو؟ تقوی والی ہو اور رضوان اللہ کی خوشنودی والی ہو۔ فانہار بہ فی نار جہنم، اور وہ والی گھاٹی اور وہ والا کنارہ جو جہنم میں گر چکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جل جلالہ کن لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتے؟ ظالموں کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو اس نے بنائی کھٹکتی، یعنی ان کی عمارت ہمیشہ کھٹکتی رہے گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو مسجد کہا ہی نہیں، اس کو بنیاد عبارت کہہ دیا کہ یہ جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو مسجد بنائی تھی یہ مسجد ان کی جو گرائی ہے ان کو کھٹکا رہ گیا، نہیں، اللہ پاک نے بڑی بلیغ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی تھی یعنی مسجد ہے ہی نہیں، یہ مسجد کے کہنے کے حقدار بھی نہیں ہیں، انہوں نے جو عمارت بنائی ہے ان کو ہمیشہ کھٹکتی رہے گی کہ ہاں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی اور ہماری مسجد بنا دی تھی، ہمیں گرا دیا تھا۔ الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دل کے ٹکڑے نہیں کر دیے جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جل جلالہ خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کہ خوب جاننے والے کیسے ہیں کہ ان کا پول بتلا دیا، اور حکمت والے کیسے ہیں کہ ان کی مسجد اور ان کی عمارت کو گروا دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اب یہ ہے کہ مومنین سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اللہ جل جلالہ نے ان سے بہت کچھ خرید لیا اللہ نے اپنی جنت کے بدلے میں۔ جو مشرکین اور عیسائی اور یہودی ان کے خلاف تو واضح احکام آئے، منافقین کو آخرت کی دھمکیاں دی گئی، لیکن بنیادی طور پر رہن سہن کے لیے منافقین کے ساتھ ایسا اقدام کوئی بھی نہیں کیا گیا۔ اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی ہمیں ایک سبق اور درس دے رہی ہے اس پہلو کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، اگرچہ ان کے بارے میں پتہ تھا یہ منافق ہیں، ظاہری طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے تو ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرتے رہے ہمیشہ۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا بالکل پتہ تھا، غزوہ احد میں 2 ہجری میں پتہ چل گیا تھا، اس کے بعد اس کو غزوات میں بھی ساتھ لے کے جاتے رہے، اور اس کے بعد بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے بھی رہے، کرتے بھی رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف ایسی کوئی جنگ نہیں کی اور ان کو نکالا بھی نہیں، بس یہ ہے کہ ان کا پتہ بھی چل گیا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ کیا حکمت ہے؟ مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
جو جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے ہیں یہ کافروں سے بھی بڑھ کے کچھ دار نہیں ہے. جی لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک ظاہری اسلام کا کہنا، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ظاہر کی مکلف ہے، اور انہوں نے اللہ پاک نے ان کے پول کھول دیے کہ ان کے ظاہر کی حقیقت کو بھی اللہ پاک نے عیاں فرما دیا. لیکن اس میں سیرت کی کتابوں میں اور ملتا اسی میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگ اور باقاعدہ طور پر ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ حسن سلوک والا ہی کیا گیا. مولانا تاج میر صاحب کی بھی تحقیق اسی پہ ہی ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ اور کچھ طبقے، کچھ مسلک جو ہیں وہ ایسے ہیں گلگت اور اوپر کی طرف کے. جب سوال کیا گیا فرمایا کہ بھئی ہم تو وہی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس وہ ظاہری طور پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے وہی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین. اب یہ ہے کہ غزوہ تبوک ایک مشکل غزوہ تھا، جذبات بھی کچلے گئے اور مال و متاع بھی سارا کچھ لگایا گیا. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ پاک نے تو مومنین کو خرید لیا ہوا ہے، ان کی تو بڑی قیمت لگا دی ہے، اور ان کے جانوں کی بھی، ان کے مالوں کی بھی. اور ان کو کیا ملے گا؟ ان کے بدلے میں جنت. اور جنت کا جو انہوں نے وہ کیا ہے، کس بنیاد پہ جنت مل رہی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے ساتھ حق سچ کا وعدہ لگایا گیا ہے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بس یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب فرما دیا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے ساتھ سودا کر لیا ہے، تمہاری جان ہماری، تمہارا مال ہمارا، تم جنت لے لو، بس اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دو، بس خوش خبری ہے تمہارے لیے جو تم نے سودا کیا، ایسا سودا جو اللہ پاک نے کروایا. وذالک هو الفوز العظیم، اور سودا ایسا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی، وارے کا سودا یہی ہے. مومنین کی صفات بقایا اوصاف بتلائے جا رہے ہیں. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، حامدون. الساحون، اور سفر کرنے والے ہیں. علماء نے اس میں روزہ رکھنے والے بھی کہا ہے کہ سفر کرنے والے، سیاحت کرنے والے. اس میں روزے اور سیاحت کو آپس میں یہ جوڑا کہ جب سیاحت اور سفر پہ بندہ جاتا ہے تو پانی، کھانا پینا اوپر نیچے ہوتا ہے، تو روزے میں بھی کھانا پینا اوپر نیچے ہوتا ہے اور اس میں بھی ہوتا ہے. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں. والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، مومنین کو کیا سنا دیں؟ خوشخبری سنا دیں. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے منع فرما دیا کہ آپ ان کے لیے نہیں کر سکتے. جب ایمان کے اوپر ان کی مکمل دلیل اور مکمل وضاحت نہ ہو تو ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب پتہ چل چکا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں ہی مرے ہیں تو وہ اصحاب الجحیم ہیں، ان کے لیے آپ کو نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد ماجد کے لیے کیا تھا، تو دعا کی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ. ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد ماجد کے لیے ایک وقت مقررہ تک تھا. جب ان کو بھی پکا پتہ چل گیا کہ یہ پکے مشرک ہیں تو تب انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ استغفار نہیں کیا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، جب ان کے سامنے واضح ہوا، عیاں ہوا، کشف ہوا اور کھل گیا کہ اللہ کے یہ دشمن ہیں، تو وہ انہوں نے بھی بیزار ہو گئے اور انہوں نے بھی ایسی کوئی دعا نہیں کی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، حلیم الطبع، مہربان تھے، بہت نرم تھے. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ پاک فرما رہی ہیں وما كان اللہ لیضل قوما، تسلی مومنین کو دے رہی ہیں کہ اللہ پاک کسی قوم کو گمراہ نہیں فرماتے
مگر یہ ہے کہ ان کو ہدایت کے مکمل راستے عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ ان کو بتا دیں، واضح کر دیں جو کچھ وہ پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ جل جلالہ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ جل جلالہ جو کچھ زمین اور آسمان ہیں اس کے مالک ہیں، سلطنت اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ کوئی حمایتی نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار للذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو تین لوگ رہ گئے تھے، کون تھے؟ مالک بن زرارہ، پیچھے کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مخلص لوگ ہیں، فی ساعۃ العسرہ، مشکل اوقات میں انہوں نے ساتھ دیا تھا، مخلص لوگ تھے، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور یہ مالک بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ اسی وجہ سے رہ گئے کہ میرے پاس سواری ہے اور تیز سواری ہے، دبلی پتلی سواری ہے اور بہت طاقت والی ہے، میں تو جلدی جلدی پیچھے پہنچ جاؤں گا، بس میں آج پہنچ جاؤں گا، اسی سستی میں ہی ان سے رہ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، انصار اور جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور جب ان کے دل من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، ان کے دل پھر جائیں گے، اللہ جل جلالہ نے اس کی کیفیت میں متزلزل ہونے لگے تھے، اس وقت انہوں نے ساتھ دیا تھا، ثم تاب علیہم، اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ جل جلالہ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ شفقت فرمانے والے اور بہت ہی پیار فرمانے والے ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اب یہ ہے کہ تین کا نام ہی لے دیا، تین کا اشارہ ہی کر دیا، وہ تین لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا۔ اب خلفو میں بہت اشارہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ رہ گئے، ایک یہ ہے کہ ان کو پیچھا رکھا گیا، اس میں بھی بڑا وہ ہے، مطلب دین کے جتنے کام بھی ہیں وہ طلب پہ اور اندر کے فیصلوں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ جس کی خالص طلب ہوتی ہے اس کو وہ موقع نصیب فرماتے ہیں، جو ڈگمگا رہا ہوتا ہے یا آگے پیچھے گھوم پھر رہا ہوتا ہے، مکمل خالص طلب نہ ہو تو اس کو دین کا مکمل موقع نہیں ملتا۔ یہ ہم بیٹھے ہیں، یہ خالص اللہ کا کرم ہے، ہم سن رہے پڑھ رہے ہیں، یہ خالص اللہ کا کرم ہے۔ داڑھی رکھی، پگڑی پہنی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے، ورنہ خلفو، پیچھے ان کو رکھا گیا، یہاں تک کہ زمین ان کی حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، زمین ساری ان کے اوپر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی باوجود کشادگیوں کے، وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ کی گرفت کے علاوہ آج ہمارے پاس کچھ بھی ٹھکانہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، ثم اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تاکہ وہ بھی رجوع کرتے رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ تواب ہے، خوب معاف فرمانے والے ہیں، رحیم نہایت شفقت فرمانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اب یہ ہے کہ اہل مدینہ کو کہا جا رہا کہ اگر آپ چاہتے ہو، ایمان والوں کو کہا جا رہا کہ تقوی اختیار چاہتے ہو، ایک دفعہ تقوی کا وہ کر لینا، دعویٰ کر لینا اور اقرار کر لینا اور یہ کہہ لینا کہ تقوی ہو چکا، ہم متقی بن چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر چاہتے ہو کہ اعمال پہ ہم ڈٹے رہیں، اگر چاہتے ہو کہ تقوی کے اوپر ہم ڈٹے رہیں، اگر چاہتے ہو کہ اعمال پہ ہماری پختگی ہو، کونوا مع الصادقین، تو پھر اچھے لوگوں کے ساتھ تم ہو جو ماحول میں بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ یہ ماحول بنا ہے تو ہم 2-4 گھنٹے سن لیتے ہیں، ماحول نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے۔ تراویح کا ماحول بنا ہوتا ہے، 2 گھنٹے تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری رات جاگنے کا، تہجد کا ماحول تاکرات میں بنا ہوتا ہے تو سارے ہی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ملنا جو ماحول میں جڑے ہوئے ہیں، کونوا مع الصادقین۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ،
اب اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو اہل مدینہ کے قریب قریب تھے، اگر یہ بھی بار بار یہاں پر مدینہ المنورہ میں اعمال میں جڑتے رہتے تو یہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہی نہ ہوتے کہ ان کو ایسی کیفیت آتی کہ وہ منافقت کی درجے تک یا منافقت تک پہنچ جاتے۔ ما کان لأہل المدینة ومن حول من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور وہ اپنے آپ سے تنگ آ کے، یا یہ ہے کہ اپنے آپ سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، کہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے راستے کی، وہ پیاس ہے، وہ مشقت ہے، وہ بھوک ہے، ولا یطؤون موطئا، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جس کو وہ روندے اور اوپر والی جگہ کو وہ روند کے چلیں، من عدو یغیظ بہ الکفار، اور ان میں غصے میں ہوتے ہیں کافر لوگ، ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ بھی اپنے دشمن سے وہ مال غنیمت کی شکل میں لیتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر کیا ہے کہ ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے کا ہر پل، اللہ کے راستے کی ہر نسبت، اللہ کے راستے کی ہر مصیبت، ہر مشقت، وہ پیاس ہے، وہ بھوک ہے، وہ کانٹا ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ سارا کا سارا اللہ جل جلالہ عمل صالح، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جل جلالہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور یہ لوگ کون سے ہیں جو خرچ کرتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ولا یقطعون وادیا الا کتب لہم، اور کوئی بھی وادی وہ کراس نہیں کرتے، پار نہیں کرتے، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ جل جلالہ یہ ان کو بدلہ دیں، جزا دیں، یہ ان کو بدلہ دیں، جزا دیں، کس چیز کا؟ احسن ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے اس سے بھی احسن اور افضل۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے طریق جہاد کے بعد کہ ہمیشہ کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال اس قسم کے چلتے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات چلتے رہیں گے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نکل کے دین کو سیکھیں، جب دین کو وہ سیکھ لیں تو واپس اپنی قوم، اپنے محلے، اپنی جگہ پر، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں واپس آئیں، پھر تمام لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائیں۔ دین کے لیے ضروری نہیں کہ سارے کے سارے نکل جائیں اللہ کے راستے میں، لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بستی میں سے، ہر ایک جماعت میں سے ایک بڑی جماعت نکلے، طائفہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کو سیکھے، وہ عالم بنے، وہ مفتی بنے، مزاج دین سیکھیں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، جب وہ واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو وہ ڈرائیں اور اپنی قوم کو وہ سنائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی محتاط پہلو سے زندگی گزار سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، ترغیب جہاد دی جا رہی، اے ایمان والو، جو لوگ تمہارے نزدیک ہیں کفاروں میں سے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اپنے دلوں میں پال رکھی ہے، ان کے خلاف تم لڑو، ان کی کوئی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی کا ٹکر لینے کا حکم تو دیا، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ میں اشارہ اس چیز کی طرف کر دیا کہ لیکن ان کو جو قوانین ہیں، اصول ہیں، رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہوگا، انہی کے مطابق ہی آپ کو جہاد اور قتال کرنا ہوگا۔ منافقین کی کیفیت بتلائی جا رہی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت اترتی منافق یہی کہتے ہیں، مَن یقول أَيُّکُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تو کہتے ہیں کہ بھئی کس کا اس صورت کی وجہ سے، ان آیات کی وجہ سے ایمان بڑھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جہاں تک مومنین کی بات ہوتی تو کوئی بھی حکم آتا، کوئی بھی آیت اترتی، کوئی بھی حکم آتا، کوئی بھی تقاضا ان کو درپیش ہوتا، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان بھی بڑے ہو جاتے، وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں بھی مناتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ہاں جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بس ان کی نجاست اور گندگی کو گندگی کے ساتھ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اس حالت میں مرتے ہیں، مرتے دم تک کے کافر ہی رہیں گے، اس حالت میں مریں گے کہ آخر تک وہ کافر ہی رہیں گے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اللہ پاک نے فرمایا ان کو عناد منافقین کا دیکھیں کہ ہر سال ان کو قحط اور امراض میں ایک یا دو دفعہ ان کو کیا کیا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد کیا ہے؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورت اترتی ہے منافقین کی کیفیت اور منافقین کی منظر کشی کی جا رہی ہے، نظر بعضهم الی بعض، ادھر سے ادھر سے، ہوئی آ گئی بھائی آ گئی، اندر کھوٹ ہوتا، نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے، هل یراکم من احد، کسی نے دیکھا تو نہیں، وہ کھسک کے پتلی گلی نکل جاتے۔ اور صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اگر یہ اللہ کے احکام سے پھرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، اگر وہاں سے کھسکتے ہیں تو اللہ بھی اپنے احکام سے ان کو پھیر دیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنی منافقین کی اور مشرکین کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آخر میں کمال کیا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تمہارے پاس ہے من انفسکم، اور وہ تم میں سے ہیں، یا دوسرا ہے من انفاسکم، تم میں سے سب سے زیادہ جو نفیس ہیں وہ ہیں من انفاسکم، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف دیتے ہو ان کو بہت گراں گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ خواہش مند رہتے ہیں اور تمہارے اوپر وہ لوٹ جاتے ہیں، تمہارے اوپر وہ فکر مند رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ تو انتہائی شفقت اور پیار اور محبت والا معاملہ کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر آپ سے منہ پھیر دیں تو کہہ دیجئے کیا ہے؟ مجھے اللہ ہی کافی ہیں، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، وہی پالنے والا ہے۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے، اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کو خوب انداز میں اور اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کو اور حکمت بالغہ کے ساتھ اور پراثر انداز میں بیان فرماتے ہیں، بلیغ اور فصیح انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب ہے حکمت بری، حکمت والی کتاب ہے، اس کی حکمتوں تک پہنچنا جو ہے وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں تمہارے دماغوں کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حکمتوں کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا یہ لوگوں کے لیے باعث تعجب ہوا کہ جب ہم نے وحی نازل کی اپنے بندے کے اوپر، الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اور ہم نے کہا کہ آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو کہ جنہوں نے اپنی سچائی اور سچا انہوں نے درجہ پا لیا، انہوں نے آگے کیا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ جب ان کی طرف سے ایک کتاب آئی انہوں نے کہہ دیا، اب اللہ پاک اپنی قدرت بتلا رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارے رب تو یہ ہیں، عقلی دلائل دے رہے ہیں، عقلی دلائل یعنی عقل سے جو چیز جو تم معاملہ کرتے ہو اس پہ تمہارے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تمہارے رب وہ ہیں، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے بنایا زمین اور آسمان کو صرف 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ استوا فرمایا اللہ جل جلالہ نے عرش کی طرف، یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے، بیان حکمت فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنی، اور کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، سفارشی قبول کرنے والا نہ سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنی، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارے رب ہیں، تمہارے ہی رب ہیں، وہ اللہ ہیں جو تمہارے رب ہیں، بس اسی ہی کی تم عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ حق اور سچ ہے، وعد اللہ حقا، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی ذات نے اس کی تخلیق پیدائش کی، پہلے شروع بھی ابتدا بھی اسی نے کی، دوبارہ بھی وہی کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،
تاکہ اللہ جل جلالہ بدلہ دیں، صلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے؟ شراب من حمیم، پینا ہے کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے، اور ان کا سبب یہ ہے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ حمیم کہتے ہیں صدیق حمیم، دوسری جگہ پر ہے کہ ولا صدیق حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ صدیق حمیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اس کا دوست ہے، حمیم دوست ہے، یعنی اس کی خوشی کے اوپر یا غم کے اوپر جو تڑپ جائے، جیسے پانی ابل رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ ابلتے اس جذبات کو دیکھتے ہوئے صدیق حمیم کہا گا۔ والذی جعل الشمس ضیاء، اب یہ ہے کہ دلیل عقلی دوسرے پہلو سے چل رہی ہے۔ وہ ذات ہے جس نے سورج کو بنایا چمکدار، والقمر نورا، اور قمر کو بنایا چاندنا اور خوبصورت، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اسی نے ہی ان کی منزلیں طے کی تاکہ تم اپنے سالوں کا اور اپنے حسابوں کا حساب لگا سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے ویسے نہیں بنا دیے، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تاکہ اللہ جل جلالہ اپنی حکمتوں کو، آیات کو، حکمت والی آیات کو بیان فرمائیں ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً زمین اور آسمان، ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ جل جلالہ نے زمین اور آسمان میں، لآیات لقوم یتقون، بہت ساری نشانیاں ہیں کس قوم کے لیے؟ جو پرہیزگار ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو نہیں چاہتے ہماری ملاقات، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو چکے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بہا، اور اسی پر ہی وہ مطمئن ہوئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو کماتے تھے، وہ جو کرتوت کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی بدولت ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، جنات النعیم، جنات تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کی دعائیں اور ایک ہی بات ہوگی، بس سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کمزوری سے پاک ہیں، آپ پاک ہیں، اور وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں بھی وہ سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں لگائیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کیا ہے کہ وہ جنت میں جب بیٹھیں گے اپنی اپنی نشستوں پہ لگے ہوں گے، اور سکون سے پانی شربت وہاں کی چیزیں پی کے سکون سے ان کو اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے سفر بہت انہوں نے مشکل کٹن کے ساتھ کاٹا ہوگا۔ کہیں گے جب بیٹھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس وقت انہوں نے تمام جہان دیکھ لیے ہے، دل سے کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، دراصل کفار کہ عرب لوگ ایک سوال ہمیشہ کرتے تھے مکہ المکرمہ میں کہ جن باروں کے بارے میں، جن باتوں کے اور عذابوں کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں تو لے آئیں، دیر کس چیز کی ہے؟ ہماری طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں، آپ جو عذاب لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ تو اس پر ان کو بتلایا جا رہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اگر جس چیز کی تمہیں جلدی ہے وہ چیز آ چکی ہوتی یا آ جائے تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی حکمت بالغہ کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ ان کو ایک دن جمع فرمانا ہے، اس سے پہلے حکمت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی آ جانی ہے۔ اب اس سمجھ کا نتیجہ کیا ہے؟ ابو سفیان کو فتح مکہ پہ ہدایت ملی، عکرمہ کو رضی اللہ عنہما ان کو فتح مکہ کے اوپر ملی۔ اگر ہجرت سے پہلے ہی عذاب ہو جاتا تو یہ ہمیشہ کے لیے کس میں ہوتے؟ جہنم میں ہوتے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور خیر کے بدلے میں شر کو جلدی کر رہی ہیں تو پھر کام تمام ہو جائے گا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو بس آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں جو لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔
فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اب انسان کی آخری حقیقت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، اس کی پیمنٹ پھنس جاتی ہے، اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس کا پلاٹ پھنس جاتا ہے، اس کے محکمے والے جو ہے وہ جھٹکا دے دیتے ہیں، اس کے محکمے والے اس کا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایم این اے نہیں بنتے اور یہ ایم پی اے کی سیٹ پہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ جب بھی کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مسئلے میں پھنستا ہے، دعانا لجنبہ، بس وہ ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ او قاعدا، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، جب ہم اس کی التجا کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے ایسے گزرتا ہے کہ گویا کہ وہ یہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اللہ سے اس نے کبھی بات بھی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، ایسے ہی ہم جو مسرف ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہم خوبصورت معاملہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عذاب دکھلائیں، بھائی ہم نے تو آپ سے پہلے کتنی لوگوں کو ہلاک کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا اور ان کو پکڑا گیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم، اللہ کی سنت ہے کہ ہم کیا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو مجرم ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم جانشین بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہوئے نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا، اس کے بعد کیا ہے کہ وہی بچے جو ایمان والے تھے، وہ قوم عاد بنی، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اب ہم جانشین بنا لیتے ہیں، اور دوسرا پہلو جانشین کا یہ بھی ہے، بھئی آپ کن کے زمینوں میں ہو؟ ہم اپنے باپ دادا کے ہیں تو تم نے بھی جانا ہے۔ اگر تم کسی کی جگہ پہ ہو تو تم اگلے تھے کسی کے، اور تمہارے بھی کوئی اگلے ہیں جو آ جائیں گے۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھی جائے گی تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں کھول کھول کے پڑھی جاتی۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے وہ یہ کہتے ہوتے تھے اس قرآن کو بدل ڈالو یا اس کی بجائے کوئی اور قرآن ہمیں دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ کہ بھائی میں قرآن اپنی طرف سے نہیں لایا، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے جیسے پیغام دینا ہے میں نے ویسے ہی آپ کو دینا ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، یہ مجھے اختیار نہیں، مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ تبدیلی لے آؤں اور تمہاری مرضی کا قرآن تمہیں میں بنا کے دے دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، بس میرا تو کام یہ ہے، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میں اتباع کروں اس چیز کی جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کس چیز کا، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور جو تمہیں میں خبر دیتا ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کمال کی یہ دلیل دی، بھی میں تو تمہارے درمیان ایک بہت بڑی عمر گزار چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ 40 سال میں مکہ المکرمہ میں چرچا تھا کہ جس نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مکہ کا فخر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جس نے دیکھنا ہے امانت کا پیکر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جس کو دیکھنا ہو سراپا صدق وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ یہ نبوت سے پہلے اور قرآن سے پہلے میں تمہارے درمیان میں تھا اور تمہارے لیے نمونہ تھا، میں نے یہ آواز لگائی، اللہ کا پیغام سنایا تو تم سارے پھر رہے۔ افلا تعقلون، کیا کل تو تم کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے، آج کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی طرف سے لے کے آ رہے ہو؟ افلا تعقلون، سمجھ نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بھی جھوٹ باندھ لے اور اللہ کی نشانیوں کو بھی وہ جھٹلا دے۔
انہو لا یفلح المجرمون، تو بس ایسے مجرموں کو کبھی بھی فلاح نہیں ملے گی، نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب عقلی دلیل ہے، چلیں جی ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کو نہیں مانا، اچھا جی کیوں نہیں آ رہے، اس فیکٹری میں نہیں آ رہے، اس میں نہیں آ رہے، اس میں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہیں آ رہے، کام کہاں کر رہے ہیں، رہ کہاں رہے ہیں، کیا ان کا کوئی سہولت والا معاملہ ہے، کوئی سہولت والا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس الہ کو نہیں مار رہے، الیاد والامان، ان الہ سے بڑی سہولیات ان کو مل رہی ہیں جن کے سامنے یہ بت پرستی کرتے ہیں، جن کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں وہ مشرک اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ان کو وہ نفع دے سکتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور بہانہ کیا بناتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس لیے کرتے ہیں ذرا اللہ کی طرف سیڑھی لگا دیتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمیں ملا دیتے ہیں، بس زلفہ دوسری جگہ پہ آئے، ہم قربت لینے کے لیے ہم ان کو خدا نہیں مانتے لیکن یہ خدا سے ملاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تمہیں خبر زیادہ ملتی ہے اللہ جل جلالہ جو تمہیں زمین اور آسمان کی خبریں دیتے ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تو بہت بلند و بالا ہیں اور ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہیں، علو ہیں، مرتبے والے ہیں ان چیزوں سے جن چیزوں کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تک ایک ہی امت تھی اور کوئی بھی شرک پرستی نہیں تھی، ایسا بت پرستی آئی اور کیا ہوا کہ اختلاف، فاختلفوا، اختلاف ہونا شروع ہوا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا اور یہ پہلے سے یہ کام نہ شروع ہو چکا ہوتا، اگر یہ ابتدائی طور پر کرتے تو اللہ پاک ایسا فیصلہ فرماتے کہ اپنا فیصلہ ان میں اختلاف ختم کر دیتے، یعنی قیامت آ جاتی۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہا کرتے تھے ٹھیک ہے ماننے کو تو تیار ہیں لیکن کوئی ایسی چیز دکھائیں جو حقیقی طور پر نشانی بنے، حقیقی طور پر نشانی بنے اور اس نشانی کی بنیاد پر ہم آپ کو ماننے والے بنیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، فرمائشی مطالبے مانے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر کس و ناقص کی بات نہیں مانے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا قال ربک هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتروا سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ انی منزلہ علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اتاروں گا لیکن اس کے بعد کسی نے ہیرا پھیری کی تو جوت بہت لگیں گے، پھر یہ ہے کہ عذاب بہت ہوگا۔ اس پر بھی ان کو فرمایا جا رہا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ، تم مطالبہ کر رہے ہو، پھر تم نے ماننا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد جو پکڑ آتی ہے وہ سخت آتی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر دیکھنا ہی ہے قل انما الغیب للہ فانتظروا، غیب اللہ کے پاس ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ مجموعی طور پر شکوہ کیا جا رہا ہے، جب ہم ان کو چکھاتے ہیں اپنی فراوانی، کیا مطلب؟ بزنس بہت اچھا ہو جاتا ہے، بزنس بہت اچھا ہو جاتا ہے، پیمنٹیں آ جا رہی ہیں، پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر سلام سے بھی جاتے ہیں، پھر دعا سے بھی جاتے ہیں، پھر مسجد سے بھی جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر جب ان کی وزارت کو جھٹکا لگتا ہے تو پھر مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، ختم بھی پڑھواتے ہیں، دیگے بھی چڑھواتے ہیں، درباروں پہ بھی جاتے ہیں، جب ان کو کچھ نہیں پتہ ہو کہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، درباروں پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، ادھر یہ ہے کہ مرکزوں میں بھی کچھ بھیج دیتے ہیں، ادھر یہ ہے کہ طالب علموں کو بھی کچھ دے دیتے ہیں، ادھر فقیروں کا بھی کچھ دے دیتے ہیں، بس کام مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ من بعد ضراء مستہم، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہیرا پھیری کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے ساتھ، قل اللہ اسرع مکرا، کہ تم بڑے ہوشیار نہ بنو، اتنے تیزو خواں نہ بنو، اللہ جل جلالہ ہماری آیات کے سامنے خفیہ تدبیر جو اللہ پاک کرتے ہیں اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ قل اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو فوراً وہ
لکھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے لکھ لیتے ہیں؟ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دلیل عقلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ حصی چیز سے غیر حصی سمجھاتے ہیں، عقلی چیز سے غیر عقلی، جو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جنت کو میں کیسے عقل سے سوچوں، اچھا جہنم کو میں کیسے عقل سے سوچوں؟ ٹھیک ہے، جو اللہ کی یہ قدرت کی نشانی ہے اس میں تھوڑا سا غور کرو، یہ اللہ نے بنائی ہے جی، اسی کی بنیاد کو، اسی کی اینٹ کو، اسی کے خطوے کو، پہلے قدم کو رکھ کے اس چیز کو تم سمجھ رہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ذات ہے جو کشتیوں کو چلاتی ہے، فی البر والبحر، تمہیں چلاتی ہے، فی البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں، تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، ہاں جب تم بڑی بڑی کشتیوں میں، سفینے میں، جہاز میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور تمہارے موافق ہوا وہ آپ کے کپڑوں کو لے کر آپ کی کشتی کو لے کے جا رہی ہوتی، فَرِحُوا بِهَا، پھر تم لڈیاں ڈالتے ہو، پھر تم خوش ہو ہوتے ہو، واہ جی واہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا بزنس چل رہا، ہمارے کاروبار کی کشتی جا رہی۔ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، جب ریح مفرد آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طوفان، عذاب والی، اور ریاح جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مبشرات اور بہترین جو ہوا ہوتی ہے وہ۔ وَإِذَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اب جب ان کے اوپر طوفان آ جاتا ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اوپر سے ان کے مخالف ہوائیں اور اندر سے ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ موجیں آ جاتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، بس وہ یقین کر لیتے ہیں کہ آج ہم مارے گئے اور پکڑے گئے۔ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لئن انجیتنا من ہذی، بس ایک واری بچا لے، لئن انجیتنا من ہذی، بس ایک دفعہ ہمیں بچا دے، لنکونن من الشاکرین، یہاں پر تاکیدات کے ساتھ ہر صورت میں ہم ایسے نیکوکار صوفی اور ایسے ایسے بن جائیں گے تو کمال کر دیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں، بغیر کسی حق کے۔ بغیر کسی حق کے میں نے وہ تشریح کی ہوئی ہے نا، بغیر تیرا ہے کیا، وہ فیکٹری میں اس کو نکالیں اور اس کا کوئی حق نہیں اور اکڑ کے چل رہا ہو، بھئی تو کون ہے؟ نہ مزدور، نہ چوکیدار، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایویں وہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا کہ گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کا کچھ بھی نہ ہو، نہ عزت ہو، نہ کچھ ہو، بغیر کسی حق کے۔ کیا مطلب؟ اس کا کیا حق ہے؟ نہ اس کی آنکھیں اپنی ہیں، نہ اس کی ٹانگیں اپنی ہیں، نہ اس کی سوچ اپنی ہے، نہ اس کا مال اپنا ہے، نہ زمین اس کا ہے، نہ آسمان، کچھ بھی اس کا نہیں ہے، بغیر الحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشیوں کا وبال تمہارے اوپر ہے، لیکن متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہمارے پاس واپس لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کر کے آئے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، اللہ پاک مثالوں سے بڑی بہترین، بالمثال یتضح المقال، مثال کے ساتھ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایسی ہے، اس پانی کی سی ہے، انزل اللہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، اور پھر وہ ملا جلا ہو گیا کس میں؟ پانی میں، سرسبزے میں، زمین کی جڑوں میں، مما یاکل الناس والانعام، سارے ہی کھا رہے، ناس بھی کھا رہے، انعام بھی کھا رہے، لوگ بھی کھا رہے، جانور بھی کھا رہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب وہ رونق ہو جاتی ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو ہم ٹریکٹر لیں گے، وہ اس دفعہ تو ہم گھر بنائیں گے، اس دفعہ تو ہم یہ کالونی پوری خرید لیں گے، انہم قادرون علیہا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا اوپر سے طوفان آتے ہیں اور بارش آتی ہے، اور کیا ہے کہ وہ آتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، زمین کو دنسا جاتے ہیں، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کٹا ہوا ڈھیر بنا کے دے دیتے ہیں، گویا کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ دوسری جگہوں پر اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہم بنا دیتے ہیں، اپنی فصلوں میں کھڑے ہوئے، کھیتوں میں کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہیں ہم اور کے کھیت میں تو نہیں آئے،
اتنی تبدیلی ہم اس میں لے آتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ایسے ہی ہم نشانیوں کو بیان کرتے ہیں واضح طور پر کہ قومیں کیا کریں، فکر کر لیں۔ اب اس میں جو آپ نے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات، اب یہ ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ کھیت ہے ہریالہ ہوا ہے، اس ہریالی کو اللہ پاک یوں کرے اور ختم کر دے۔ اللہ پاک فرمایا تمہیں زندگی کی ہریالی ملی ہوئی ہے، اللہ پاک یوں فرمائے اور تمہاری زندگی کی ہریالی ختم ہوئی۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی تو ہم، یہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ایک ہوتی ہے مثال، مثال خود بول رہی ہوتی ہے کہ کمال کی مثال ہے۔ اچھا ایک چیز بنی ہوتی ہے، گاڑی ہے، تو گاڑی بنانے والی کمپنی خود سے کہہ دیتی ہے کہ یہ چیز ہم نے بڑی کمال کی بنائی ہے، کہتے ہیں ہم تو ایسی مثالیں بڑی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن تم غور و فکر تو کرو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جل جلالہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف پکارتے ہیں۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جو اچھا کام کرتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو دیدار خداوندی نصیب فرمائیں گے۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہروں کے اوپر نہ کالا پن ہوگا اور نہ سیاہی ہوگی، نہ ذلت ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ ان کے چہرے جن کے سفید چہرے ہوں گے، روشن ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ جیسے پھول تر و تازہ ہوتا ہے ایسے ان کے چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن وہ گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنت والے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برا کمایا اور برا کیا، جزاء سیئۃ بمثلہا، جیسا کیا ویسا بھریں گے۔ وترحقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کو ڈھانگ لے گی گویا کہ ان کی چہرہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے کالے چہرے ہوں گے ان کے، ایسے ہوں گے کہ جیسے رات کی اندھیری ہوتی ہے، رات کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ان کو ان کے چہرے کو اوپر ڈال دیا۔ قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار، یہ کون ہیں؟ جہنمی ہیں، نار والے ہیں، اور اگلی سزا، آگ سے بھی بڑی سزا کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم اس دن ان کو جمع کریں گے ساروں کو۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، جو شرک والے ہوں گے خبردار ہلنے کی کوشش کی تو اپنی جگہ پہ رہو۔ انتم وشرکاکم، آپ بھی اور آپ کے بڑے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ایک طرف ہو جائیں متبعین، ایک طرف، اور جو بڑے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، او بھائی تم ہماری بات تو نہیں مانتے تھے، اب بت کہہ رہے ہیں تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سردار چودھری میاں اور وڈیرے جو لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں، دین کی طرف ان کو سوچنے نہیں دیتے، وہ بھی وہاں پر کہیں گے کہ بھئی یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھگڑو نہیں، تمہارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہی گواہ کافی ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اگر ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی بت کہیں گے ہمیں کیا پتا، ہم تو مٹی تھے، جس نے ہمیں جون سی شیپ دے دی، جون سا سانچہ دے دیا، جون سا ڈھانچہ دے دیا، جیسا کیسا بنا دیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کس چیز کی سزا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ان کو پتہ چل جائے گا ہر ایک کو جو اس نے کیا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، ہر ایک کو لوٹا دیا جائے گا اس مولا کے پاس جو حق اور سچ مولا ہے۔ یعنی مولا تو انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی معبود بنائے ہوئے ہیں، مولاہم الحق جو ہوں گے وہ اللہ ہی ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہر چیز چھوٹ جائے گی ان سے جو کچھ وہ گڑھ لیا کرتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اب یہ کہ مکۃ المکرمہ میں
انہوں نے اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے تھے. کسی نے بارش کا الہ علیحدہ بنایا ہوا تھا، کھانے کا الہ علیحدہ بنایا ہوا تھا، سفر کا الہ علیحدہ تھا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لیں ان کے عقیدے میں ہے کیا. قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کہ آپ کو زمین اور آسمان میں کون سی ذات رزق دیتی ہے، کھلاتی ہے. امن یملک السمع والبصر والابصار، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور میت کو نکالتا ہے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو. ومن یدبر الامر، اور کاموں کو مینج کون کر رہا، تدبیر کون کر رہا. فسیقولون، تو وہ کہیں گے اللہ، وہ کہیں گے اللہ. فقل افلا تتقون، تو پھر تم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے. فذالکم اللہ ربکم الحق، فذالکم، اور وہ ہیں عظیم اللہ، ربکم تمہارے رب پروردگار اور تمہیں پل پل پالنے والے، الحق جو حق ہیں، سچ ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد، سچ کے بعد کیا ہے کہ صرف گمراہی ہے. فأنا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو. كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. ہاں ایسے ہی ہے کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، بات ہے، وہ حق اور سچ ہو چکی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو لوگ فسق اور فجور اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جی بتائیں اپنے الہوں کی پاور بتائیں ہمیں. طریق مناظرہ للمشرکین، کے مشرکین سے بات چیت کرنے کا ایک بات چیت جو شرک کر رہے ہو. جی بتاؤ کہ اللہ تمہارے شرکاء میں سے کس میں پاور ہے جو مخلوق کو پہلے بنائے پھر دوبارہ بنائے لے کر آئے. قل اللہ، کہہ دیجئے، یہ اللہ پاک جو خود فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. اگر جواب ہے تو پھر یہی ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. وہی ذات ہے جس نے مخلوق کو بنایا اور پھر دوبارہ اس مخلوق کو زندہ کرے گی. فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں پلٹ کے جا رہے ہو، کہاں پلٹتے جا رہے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اچھا ان کو بتا دیجیے تمہارے شرکاء میں سے، بتوں میں سے، شریکوں میں سے کون ہے پاور والا جو حق کی طرف ہدایت کرے. قل اللہ، قل اللہ، دونوں صورتیں، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے یہدی للحق، وہی صحیح درست سمت پر ہدایت نصیب فرماتے ہیں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ جل جلالہ حق کا راستہ اختیار دیتے ہیں، کیا وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس کی اتباع کیا جائے، یا وہ ہیں کہ جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہیں اور دوسروں کو ہدایت دے بھی نہیں سکتے. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسے حکم کرتے ہو. یہ فما لکم کا جو اسلوب ہے یہ بہت پیارا اسلوب ہے. ایک یہ ہے کہ تم کیسے وہ کرتے ہو، فیصلہ کرتے ہو. ایک یہ ہے کہ دو چیزیں ہوں، ان میں سے جو گھٹیا ہو اس کو اختیار کرنے پر اس کو کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں کھڑے ہو، گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بچہ آیا، آپ واپس آئے تو وہ بک لے کر دھوپ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا. اس کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا اندر بیٹھو، اس کو کہیں تجھے کیا ہوا، یہ تیری عقل تو نہیں ماری گئی، تجھے کیا ہوا، اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور تو دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اندر چلے گو، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بھی یہ کر لو، اسے کہیں گے تجھے کیا ہوا کہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. مالکم، تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون، پھر کس پیمانوں پر تم فیصلے کر رہے ہو کہ ایک طرف اتنی بڑی ذات اور دوسری طرف تم بتوں کو اللہ کے ساتھ میں کر رہے ہو. فمالکم، تمہیں کیا ہوا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور جو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف گمانی باتیں ہیں اور انہی کے اوپر ہی وہ یقین کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو محض گمان ہوتے ہیں وہ یقین کے مقابلے میں کارآمد نہیں ہو سکتے. ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو خوب جانتے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، چیلنج کیا جا رہا، ان کو بتایا جا رہا کہ صداقت قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کو گڑھا نہیں گیا اور اس کو فرضی نہیں بنایا گیا، لیکن وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور احکام کی کتاب کی تفصیل کرنے والی ہیں. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے
تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب اپنی طرف سے بنا لی، یا اس لوہار سے لے کر آ جاتے ہیں، یا ان کا کوئی ٹیم ورک ہے اس پر یہ اشعار اور اس سجا بنا کے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی پھر کیا کر لو، انداز جو اللہ پاک نے فرمایا، چیلنج فرمایا، وہ یہ ہے کہ جتنے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں وہ اجتماعی شکل میں حل ہو جاتے ہیں۔ پیچیدہ مسائل اجتماعی شکل میں حل ہو جاتے ہیں۔ طب کا مسئلہ ہوتا ہے جی، ڈاکٹروں کا سیمینار ہو رہا، ایک مسئلہ تھا، دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے، انہوں نے مسئلہ حل کر لیا۔ جی انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، وہ سارے ہوئے، انٹرنیشنل سیمینار ہوئے، ایجوکیشن کے مسائل ہو رہے ہیں، وہ جمع ہو رہے ہیں۔ جی آپ کو ٹینشن ہے، یہ انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے نہیں بنایا، نہیں انہوں نے بنایا۔ اچھا انہوں نے بنایا تو تمہارے پاس بھی تو وہ عقل، وہ قریحہ، وہ دماغ، وہ سارا کچھ ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ کے پچھلے، آپ کے اگلے سارے شعراء، تمام کے تمام مصنفین، تمام کے تمام صحافی، اور ساتھ میں جنوں کو بھی لے لو، چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ قل فأتوا بسورۃ من مثلی، پہلے کہا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، پھر فرمایا کہ 10 صورتیں لے کے آؤ، پھر فرمایا کہ ایک صورت پر تم لے کر آؤ، 7 معلق بڑے بڑے مکہ المکرمہ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ تھا کہ سال کے بعد وہ 150 اشعار ہیں، وہ 200 اشعار ہیں، جس کا 1 نمبر پہ آتا، جب وہ لگتا جو 2 نمبر والا ہوتا اس کو اتار دیتے کہ بھی 1 نمبر آ چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ، چلو ہم بلاغت کی طرف نہیں جاتے، حجم سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ 2 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی زبان نہیں آتی، لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق پہ ہے، یہ باطل پہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے اتنا تو پتہ چلے گا، جب یہ لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چمڑے کے اوپر کیا لکھ کے بھیجا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو بھی کعبے کے ساتھ لٹکا دو۔ ایسی ایک نمبر آئی کہ ساتوں کے ساتوں معلقات جو ہے وہ اتار دیے گئے۔ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، لے کر آؤ کوئی ایک سورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اس میں یہ کہ من استطعتم ہے کہ جتنا زور لگا سکتے ہو پوری دنیا کے لوگوں کو ٹکٹیں دے کر بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں، بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے ان چیزوں کو جھٹلایا جن چیزوں میں ان کا علم ان کو احاطہ نہیں کر پایا، یعنی قرآن کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے تھے اور ان کو جھٹلا بھی دیا۔ ولم یأتیہم تأویل، اور اس کی حقیقت بھی ان کے پاس نہیں پہنچی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو بس آپ انتظار کیجئے، آپ ان کو دیکھ لیجئے، غور کیجئے کہ انجام ان ظالموں کا کیا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پر ایمان لاویں گے اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب خوب جاننے والا ہے کن کو، جو فساد مچانے والے ہیں۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کو جھٹلا دیں تو تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چاہت ہوتی تھی، ایک ایک پر مر مٹتے تھے اور ایک ایک کی فکر کرتے تھے، اور فکر انتہا درجے کی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے تسلی دینا پڑتی تھی کس چیز کی، کہ زیادہ فکر نہ کریں۔ اللہ اکبر، کام ذمہ داری دی۔ کبھی والد کہتے نہیں ہیں بیٹا اور نہ پڑھو، استاد کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اور نہ پڑھو، استاد کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اور نہ پڑھو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اور غم نہ کریں، اور ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ، کہہ دیجئے، لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، بھئی میرا کام میرا ہے، آپ کا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم بری ہو جو کچھ میں کرتا ہوں اور مجھ سے میں بے تعلق ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اب یہ ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو غور سے تو آپ کی بات سنتے ہیں، یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ طالب علموں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تصور دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت شوق ہے، آپ سے یوں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ایسی بات افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، بڑے غور تو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے صحیح وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان کی کیفیت ہوتی تھی جو ہی آ رہی ہے وحی، سجے کھبے
دائیں بائیں دیکھا اور نکل گئے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری ہو کیونکہ اندر میں کھوڑ تھا۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اور وہ بہرے بھی ہوں اور ساتھ میں پاگل بھی ہوں؟ بہرے بھی ہوں، سنتا بھی نہ ہو اور آگے سمجھتا بھی نہ ہو، پاگل ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لانے والے، بہرے بھی ہیں اور ساتھ میں پاگل بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور کافی کوئی بڑے غور سے دیکھتے ہیں، واہ کیا کمال ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں، اندھے بھی ایسے جو دیکھ نہ پاتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ جل جلالہ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ کو خود سے تباہ کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور ہم ان کو آخرت میں جمع کریں گے۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب ان سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے 100 سال دنیا میں گزارے، آپ نے 500 سال گزارے، آپ نے 1000 سال گزارے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، اب یہ ہے کہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کتنا گزار کے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم نا وہاں اڈے پہ ملے تھے تھوڑی دیر، جیسے کوئی اڈے پہ کہتا ہے کہ آپ فلاں گئے تھے جی، دبئی ایئرپورٹ پہ تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی جی، بینکاک ایئرپورٹ پہ تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی، فیصل آباد اڈے پہ ہوئی تھی تھوڑی سی، جی کتنا رہے ہو دنیا میں؟ کہتے ہیں کہ ہم نا دن کا تھوڑا سا حصہ رہے ہیں، ابھی تعارف ہونا ہی تھا تو ہم قیامت میں آ گئے، ابھی تعارف ہوا ہی تھا۔ یتعارفون بینہم، کہیں دیکھے سے لگ رہے ہیں، کہاں دیکھا ہے، کہاں ملے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جھٹلا دیے گئے جنہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، وہ خسارے میں چلے گئے۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہی ان کو ہدایت ملی ہے، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، تھوڑا سا وہ عذاب، اور پھر ان کو بتلا دیں، یا یہ ہے کہ آپ کو ان سے پہلے اٹھا کے موت کے وقت میں یہ کہہ رہی ہیں آپ عذاب لائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو عقل نہیں آتی، ان کو چاہیے جھٹکا چاہیے، تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو جی عذاب لے کر آئیں، آپ چھت گرا دیں، تمہیں چھت کی کیا ہے، تمہاری تو انگلی کو تکلیف دے دیں تم تڑپتے رہ جاؤ گے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اپنا حساب کروانا چاہتے ہو، کہتے ہیں کہ فیصل آباد کو ہلا دیں جی، اس ملک کو ہلا دیں، اس بستی کو ہلا دیں، تم اپنا وہ کرو۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تھوڑا سا جھٹکا دے دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی طرف اٹھا لیں۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ جل جلالہ ان کو اپنے سامنے کریں اور گواہی دے یہ تم ایسا کیا کرتے تھے یا نہیں۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کا حساب شروع ہو گیا۔ یہ پورے عذاب کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو جھٹکے سے ایک کو ختم کرنا ہے، پھر واللہ شہید علی ما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں اللہ کو سارا پتہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک کے لیے ایک حکم ہے، ہر ایک کو حکم پہنچانے والا اللہ کی سنت اور دستور ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب ان کو پہچاننے والا آ جاتا ہے، پہنچانے والا آ جاتا ہے، اور ان کو سمجھانے والا آ جاتا ہے، پھر کام تمام ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ شفقت والا پہلو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہا گیا کہ بھی خاموش ہو کے بیٹھو، بغیر کہے آ کے مارنا شروع کر دے، تم چھوڑ کیوں کر رہے ہو بھئی، ہمیں کسی نے سمجھایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب رسول آ جاتے ہیں تو کام تمام ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ پہنچے۔ اچھا یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک ان لوگوں کے لیے یہ آفر ہے جن کے پاس رسول نہ پہنچے۔ کیا مطلب؟ حدیث شریف میں آتا ہے اور قرآن کی دوسری آیات کی تفسیر میں بھی آتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس کی تشریح میں لکھا ہے فَإِذَا جَاءَهُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے بخار کا آنا بھی نذیر ہے، تمہیں جھٹکا ملتا ہے، سر درد ہوتی ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نذیر ہے، بچے کی پیدائش کے اوپر وہ نذیر ہے، بچے کی موت کے اوپر وہ نذیر ہے، بڑھاپا اور سفید بال آ جاتے ہیں وہ نذیر ہے۔ الم یاتکم نذیر، موقع محل کے مطابق سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس پہلو سے مجھے کہا جا رہا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ وہ
وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ یہاں پر بڑی کمال تواضع ہوتی ہے انبیاء کی۔ انبیاء سے وہ مطالبہ کرتے جی ٹھہر جائیں میں ذرا کر کے وہ کرتا ہوں۔ انبیاء کا عجیب تواضع اور عجیب اللہ کے اوپر دوستی اور اللہ کے ساتھ عشق ہے۔ کہتے بھی آپ لے کر آئیں، کہتے بھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کمال ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، اشارہ کریں تو کروا دیں، لیکن اللہ کے علم اور اللہ کی باتوں پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لا املکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں لا املکو لنفسی، بھائی میں تو اپنے لیے بھی کچھ نفع نقصان نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ عذاب کب آئے گا؟ لکل امۃ اجل، ہر ایک قوم کے لیے وقت مقررہ ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت مقرر معین آ جاتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، نہ آگے جا سکیں گے، نہ سرک سکیں گے، نہ بدک سکیں گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، ان کو کہہ دیجئے عجب والا عذاب کی جو تمہیں جلدی ہے، اگر دن میں یا رات میں عذاب آ جائے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی ہے تمہیں عذاب کی؟ کس چیز کی تمہیں جلدی ہے کہ عذاب آ جائے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، چلو یہ ہے کہ عذاب کی تیاری تم نے کر رکھی ہے، تم عذاب سے ٹکر لے لوگے، عذاب سے تم مامون اور امن میں آ جاگے۔ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ پہنچے اور وہ کہیں او کیا ہوا، کیا نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے کس کو؟ ظالموں کو۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں خود ہی تفصیل نہیں کرتا، قیلہ میں بھی بڑی بات ہے، قیلہ میں بھی بڑی بات ہے۔ اب اللہ پاک عذاب دے رہی ہیں نا، ہے اللہ کی طرف سے، عذاب اللہ کی طرف سے، پھر کہا جائے گا ظالموں سے تم عذاب چکھو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا پھر اللہ کہیں گے کہ عذاب چکھو، نہیں، فاعل جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، فاعل جو ہے عذاب کی نسبت اللہ کی طرف آئی نہیں ہے۔ ثم قیل، ان کو کہا جائے گا عذاب چکھو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب رحمت کی باری آتی ہے وہ اللہ کے لفظ کے ساتھ آتی ہے، جب اللہ کے عذاب کی باری آتی ہے تو اللہ اپنا نام عذاب کے ساتھ عذاب کو اپنے نام سے بھی ہٹا دیتے ہیں، پھر کہا جائے گا بھی عذاب کو چکھو تمہارے ساتھ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں وہی دیا جا رہا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ۔ اچھا اندر سے بات، یہ جو ہے نا جواب شکوہ ہے، جوابی وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، اچھا ویسے دل کی بات بتائیں کہ اللہ حق ہے؟ ایک ہوتا ہے نا باتوں میں، اچھا یہ بتائیں آپ گئے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں لاہور گیا تھا، یہ دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا، 5-7 منٹ کھانے کے بعد اچھا وہ کہتے یار سچی دسی گیا سی تو لاہور، مطلب کہیں شک و شبہ، پھر اندر کے بعد وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ حق اور سچ ہیں۔ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ جو ای کا مطلب ہے نا کہ اللہ کی قسم میرا رب حق ہے اور سچ ہے، ای وربی یہ قسم ہے، اور قسم کا ایک بہترین انداز ہے واللہ اور باللہ، اس میں بلاغتی نقطے ہیں کافی سارے۔ قل، ہاں، وربی میرے رب کی قسم میرا رب حق ہے اور سچ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بھی، ہاں اگر اللہ جل جلالہ کسی نفس کو پکڑ لیں اور وہ سارا کچھ اس کے بدلے میں دے دے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور پشیمان ہوں گے، وہ چپکے اندر سے کرتے رہیں گے اور اپنے اندر کو پگھلتے رہیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب یہاں پر بالقسط وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لا يُظْلَمُونَ، کمال شفقت ہے، قانون کمال ہے، قانون کمال ہے۔ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کیونکہ مخلوق کا اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں چلتی، اللہ پاک جیسے کرنا چاہیں وہ کر لیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک فرما رہی ہیں جتنے انہوں نے کرتوت کی ہم نے اتنا ہی ان کو پکڑنا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ اس سے زیادہ جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ ہے کہ کیسے پکڑے جائیں گے، کیسے جھٹکا لگے گا، کیسے چیخیں نکلیں گی، کیسے حساب کتاب ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، غور سے سن لو کہ زمین اور آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، جیسے زمین اور آسمان اللہ کا ہے کہتے ہو حق ہے، ایسے ہی ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بھی حق ہے۔
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ بہت سارے تم لوگ کیا ہو، ان میں سے بہت سارے جانتے ہی نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، خطاب عام ہے، خطاب عام ہے سب کو۔ یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا اہل الکتاب بھی نہیں ہے، یا ایھا یہود بھی نہیں ہے، نصارہ بھی نہیں ہے، یا ایھا الناس خطاب عام ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دعوت الی القرآن دی جا رہی کہ تمہارے پاس ایک نصیحت کرنے والی چیز آ چکی ہے، ایک موعظت آ چکی ہے جس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو ہے نا تمہارے رب کی طرف سے، اس میں موعظت خود ایک کشش والی چیز ہے۔ موعظت، بیان، موعظہ یہ کشش والی چیز ہے، لیکن من ربکم کہہ کے مزید اس میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ کیا کہ بھی یہ گفٹ آیا ہے آپ کے والد کی طرف سے، یہ گفٹ جی گفٹ خود پرکشش چیز ہے۔ پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ جی آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے۔ اچھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے للمؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں۔ مطلب اس کے جو احکامات ہیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو ثقل نہیں سمجھنا، اس کو وزر نہیں سمجھنا، یہ تو رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن کو لے کر تو تم خوش ہو جاؤ، اور اس کی رحمت کے اوپر تم جو ہے نا خوشیاں مناؤ اور لڈیاں کماؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو چیزیں تم کام کر رہے ہو، جو تم مال جمع کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ قرآن جمع کرو۔ اس میں یہ چیز بات ہے، یہ تمہیں قرآن مل چکا ہے۔ اچھا، دوسری طرف تمہیں دنیا مل چکی ہے۔ جو قرآن کے اوپر اپنی محنت کر رہی ہیں اور دوسرا بندہ مال کے اوپر محنت کر رہا ہے، اللہ پاک میں ہوا خیر مما یجمعون، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے مما یجمعون جو تم جمع کر رہے ہو۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہو کہ بھئی جو تمہیں رزق ملا ہے انزل اللہ پاک نے کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، بغیر کسی دلیل کے یہ حرام یہ حلال کر دیا۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، بھائی بتاؤ اللہ نے تمہیں کہا تھا یا اللہ پر خود سے تم نے جھوٹ باندھ لیا؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اس بارے میں، اس بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا گمان ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ لیتا ہے قیامت کے دن؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون، یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب گناہ کتنا بڑا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، شاید موت سے پہلے یہ توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہاں پر ناس آیا ہے، علی الذین آمنوا بھی نہیں ہے، علی المتقین بھی نہیں ہے، علی الصائمین بھی نہیں ہے، علی العابدین بھی نہیں ہے، عام لوگوں کے اوپر اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں کہ یہ اپنے بڑے گناہ سے توبہ کر لیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ تو اتنی رحمت اور شفقت پہ شکر ہی نہیں کرتے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، آپ کی اللہ اکبر دلیل دی جا رہی اللہ کے وسعت علمی کی کہ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ کی کیا ہی شان ہے، کیا حال ہوتا ہے، آپ کس حال میں ہیں، اور آپ نہیں پڑھتے کوئی بھی اللہ کی کوئی کتاب۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور کوئی بھی کام آپ نہیں کرتے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمال کی چیز بتلائی جا رہی کہ آپ لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، بندہ جو نیکی کی سوچ ہے نا اس میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ نیکی کا کام کرنا دور کی بات ہے، نیکی کا سوچنا وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم قرآن پڑھتے ہو، تم اپنی اعمال کرتے ہو، کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم حاضر ہوتے ہیں اور تم مصروف ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،
اور اللہ کے سامنے زمین اور آسمان میں کوئی چیز غیب نہیں ہوتی۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹے سے چھوٹے ذرا، بڑی سے بڑی چیزیں سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ الا، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو غم ہوگا، نہ ان کو پریشانی ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ کون شناخت اولیاء اللہ کیا ہے؟ وہ لوگ ایمان والے اور متقی، تقوی اختیار کرنے والے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہاں؟ دنیا اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا مطلب؟ اولیاء اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، موقع کے اوپر آ کر یہ نہیں کہہ دیا جائے گا اچھا جی ہم نے کہا تو تھا لیکن وہ یہ اور یہ، دنیا کے جتنے دستور ہیں اس میں وہ اور یہ آ جاتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو فرما دیا اولیاء اللہ کے بارے میں وہ ہو کر ہی رہے گا۔ الا ان للہ، اچھا ولا يحزنك قولهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باتیں بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، آپ کو فرمایا کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیا فلا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا، عزت کے تمام نقشے اللہ جل جلالہ کے پاس ہیں۔ وهو السمیع العلیم، اللہ پاک ان کی بیہودہ گفتگو کو بھی سننے والے ہیں، علیم اور ہر ایک چیز کو جاننے والے بھی ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں جو کوئی ہے وہ سارا کو سارا اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو کوئی پیروی کرتے ہیں مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور شرکاء کی، ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ تو صرف گمانوں کے اوپر ہی ایمان رکھتے ہیں اور بے سند باتوں کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، بے قیاسی اٹکل چھوڑتے ہیں، بغیر پروں کے چھوڑتے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اسی ذات نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ سکون حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے کے لیے پیدا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیات، بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں، فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، سبحانہ، اللہ پاک ہیں، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو کہ تمہیں جس کا خود کو پتہ نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھ لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا عیش ہے۔ ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کو سخت عذاب، شدید عذاب دیں گے، بما کانوا یفترون، بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب اس پہ بھی ایک یہ ہے کہ آخر یہ بھی صفت ہی ہے، یہ صفت ہے بما کانوا یکفرون، کہ ہر دوسری جگہ جہاں اللہ پاک پکڑتے ہیں وہاں پیار اور شفقت سے وجہ بھی بتلاتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا حال، قصہ نوح سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، قال اذ قال لقومه یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا رہنا یہاں پر آپ کو ناگوار، بھاری اور ثقیل ہے، وتذکیری، میرا سمجھانا بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بآیات اللہ، فعلی اللہ توکلت، بس میں تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا جا رہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مزید مضبوط کریں۔ فاجمعوا، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کو بھاری لگتا ہے تو پھر میں کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے تو اللہ پر بھروسہ رکھ لیا ہے اور میں نے اپنی کمر باندھ لی ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم لیون، بس جو کچھ تم کرنا چاہتے کر لو، تمہارا کوئی کام بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہوگا، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو اور مجھے کچھ بھی سہولت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیرو گے،
اگر تم منہ پھیرو گے فما سألتکم من اجر، میں نے تو تم سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا استغنا کہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے۔ دین کا کام جو کرنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ ان کو بھی یہی ترغیب دی جا رہی ہے، کسی سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں تو ساری زندگی دین کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے کہ مجھے چلو کم از کم شاباش ہی دے دیتے، چلو جی حوصلہ افزائی کر لیتے، چلیں جی یہ کر دیتے۔ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر، ہمارا بدلہ، ہمارا صلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم تو مسلمین میں سے، فرما بردار لوگوں میں سے بن جائیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے جھٹلا دیا اور جو ان کے ساتھ تھے فلک میں، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو ہم نے ان کا جانشین بنا دیا۔ بستی ختم ہو گئی، سارے ختم ہو گئے، یہ جو 80 لوگ بچے تھے یہ ان کے جانشین بن گئے۔ کیا مطلب؟ ان کی چیزوں کو انہوں نے سنبھال دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو ختم کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس آپ دیکھ لیں جو جن کو ڈرایا ہوا تھا، جن کو ہم نے پہلے سے سمجھایا ہوا تھا، ان کا انجام اور نتیجہ کیسا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ان کے بعد موسیٰ نوح علیہ السلام کا سلسلہ جب ختم ہوا ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف، وہ نشانیاں لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے تھے، اور وہ بما كذبوا به من قبل کہ انہیں اس سے پہلے جھٹلانے والے ہوتے تھے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، حدوں کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الى فرعون وملئه، پھر یہ ہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو بس انہوں نے تکبر کیا، اس کو مانا نہیں، وکانوا قوم مجرمین، وہ گناہ گار لوگ تھے اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ہماری طرف سے ان کے پاس پہنچ چکا، قالوا ان هذا لسحر مبین، کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا، کیا جب حق آپ کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس کو تم جادو کہتے ہو؟ ولا یفلح الساحرون، کامیاب نہیں ہوتے جادوگر، جادوگر تو ایسے نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، اچھا آپ لے کر آئیں جو آپ جس کی بنیاد پر آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، ہاں پھر زمین میں تمہارے لیے ہی سرداری ہوگی تم دونوں کے لیے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اس کے باوجود بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ اپنی جادو کی بنیاد پر ہم سے یہ حکومت کے نقشے لے لیں گے، ان نقشوں میں بھی ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ بڑے بڑے باہر جادوگروں کو بلاؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام جب جادوگر پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے جی پھینکو جو پھینکنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، 70,000 جادوگر، 1,40,000 سانپ یوں میدان میں چل رہے۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو کچھ تم جادو لے کر آئے ہو، ان اللہ سیبطل، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں سنوارے گئے، اللہ پاک ان کو مٹا دیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ جل جلالہ درست نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اللہ جل جلالہ اپنے کلمات کو لاگو کر کے رہیں گے، ثابت کر کے رہیں گے، نافذ کر کے رہیں گے، اگرچہ مجرمین اور منافقین اور گناہ گاروں کو وہ چیز بری لگے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام پہ شروع میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے، وہ بھی چند لڑکے تھے ان کی قوم کے۔ علی خوف من فرعون وملئہم، ڈرے ہوئے تھے اپنے حکام سے کہ کیا کہیں یفتنہم، کہ ان کو وہ ستائے نہیں، ان کو سولی پہ نہ چڑھا دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون دنیا میں البتہ غالب تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو،
فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو بس اسی پر ہی تم بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کر چکے ہیں اور اللہ پر ہی توکل کر چکے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اب اللہ پاک سے فرما رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں، مناجات کر رہے ہیں، یا اللہ ابھی ظالم قوم کے لیے ہمیں تختہ مشق مت بنائیے گا، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں آزمائش میں مت مبتلا کیجیے گا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے اپنی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات نصیب فرمائیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے گھروں کو برقرار رکھو اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، قوم کو کہو کہ صبر کریں۔ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو جائے نماز بنا لو اور نماز کی پابندی کرو۔ حالات جب بھی آتے ہیں تو جو نمازی بھی ہوتے ہیں تو وہ نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالات جب آتے ہیں تہجد گزار اپنی تہجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالات جب آتے ہیں تو مسجد کی حاضری کو کم ہو جاتے ہیں، حالات جب آتے ہیں تو تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ اب اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ حالات ان کے اوپر آئیں، ان کو کہیں کہ اعمال میں لگ جائیں، نماز میں لگ جائیں۔ یہ فرعون نماز نہیں پڑھنے دیتا، اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے۔ وقال موسیٰ ربنا، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنے دل کی بات کر ہی لی۔ موسیٰ علیہ السلام، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، اے اللہ آپ نے فرعون کو تو اتنا کچھ دے دیا، دنیا میں موجیں اور آرائش اور سامان اور یہ اموالا فی الحیات الدنیا، خوبصورتی بھی ہے اور دنیا کا مال و متاع بھی ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ تو آپ کے راستے سے گمراہ کر رہی ہیں اس مال سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں پر ان کو ملیہ میٹ فرما دے، اور وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یروا العذاب العلیم، اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ جوتے نہ کھا لیں، عذاب العلیم، دردناک عذاب۔ قال قد اجیبت دعوتکما، یہاں پر کیا ہے؟ قال موسیٰ ربنا، موسیٰ علیہ السلام اے ہمارے رب، جواب میں کیا آ رہا ہے کہ قد اجیبت دعوتکما، آپ دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میں شامل کیا۔ فاستقیما، بس ذرا ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ نہیں جانتے، ناواقف ہیں، ان کے راستے پر آپ کو نہیں چلنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے گزروایا، ہم نے پار کروایا کس کو؟ بنی اسرائیل کو بحر قلزم۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور سرکشی اور زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے فرعون کا لشکر بھی اسی بحر قلزم میں آیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس کو ملائکہ عذاب کے نظر آئے۔ قال آمنت انہ لا الہ الا، کہ میں ایمان لے آیا اس ذات پر جو کوئی نہیں مگر وہی ہے، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئی میں بھی ایمان والوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب آپ کو یاد آیا اس سے پہلے تو بہت فساد کرنے والا تھا۔ احادیث میں اس موقع پہ اوپر بھی آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جبریل امین نے مزید اس کو بولنے نہیں دیا، اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، کہ یہ دوبارہ التجا نہ کرے ورنہ اس کو بھی مل جاتی معافی۔ فَالْيَوْمَ، آج ہم آپ کے جسم کو کیا کریں گے؟ بچا دیں گے۔ بچا ہوا ہے یا نہیں فرعون کا جسم؟ یہ صداقت قرآن اور صداقت ایمان کہ اس کے جسم کو اللہ پاک نے فرمایا جو پانی نے اوپر کر دیا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آپ کے بعد آنے والوں کے لیے آپ کیا بنیں؟ نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے تحقیق بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد ایک اچھا بہترین عزت والا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں موجوں کے ساتھ ان کو کھلائیں پلائیں۔
فمختلفوا حتى جاءهم العلم، بس انہوں نے اختلاف نہ کیا جہاں تک کہ ان کے پاس جب پہنچا علم۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس جب ان کے پاس کتاب پہنچی اور احکام پہ وہ اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی، صداقت قرآن بھی کرایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شبہ ہو جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر اتارا، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، ان سے جا کے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھ رہی ہیں، آسمانی کتابیں۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ جو آپ کے اوپر فرشتہ آتا ہے، آپ کو کتاب آ کے سناتا ہے اور آپ کے سامنے احکام آتے ہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ سچ ہے، یہ پک ہے۔ فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، ان میں سے نہیں ہونا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو اور وہ ہو گئے خسارے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، جن کے اوپر ازلی طور پر فیصلہ ہو چکا کہ انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا، بس ان کے اوپر تو وہ لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر ان کے پاس آ جائیں ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، یَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ بھی دیکھ لیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں، ان کو سمجھ نہیں آنی۔ یَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب یہ دیکھ لیں دردناک عذاب تو تب ان کو سمجھ آئے گی۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس علیہ السلام کی قوم کی بستی کی خبر سنائی جا رہی ہے کہ کیا تھا کہ یونس علیہ السلام نے ان کو بہت کچھ سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، اور اللہ پاک نے ان کو بہت ان کو چیزیں عطا فرمائی تھیں، اور ان کو بہت زیادہ آپ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، 7 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ جب انہوں نے بات نہ مانی تو فرمایا کہ آپ کو عذاب آئے گا، انہوں نے کہا آنے دے۔ پھر آپس میں کہا کہ اگر یہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب آ جائے گا، یہ علامت ہوگی، پک ہوگی۔ پھر دیکھا کہ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ گئے، پیچھے سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سجدہ، توبہ۔ اللہ پاک نے، اللہ اکبر، یہ واحد قوم ہے، اللہ پاک نے پیچھے قوم کی توبہ قبول کر لی۔ 3 دن گزرے، پیچھے عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام پریشان ہوئے کہ پیچھے جاؤں گا تو قوم کہے گی وہ عذاب کدھر، آگے جاتا ہوں تو آگے کچھ ہے نہیں۔ بستی آنے کی بجائے دوسری بستی جا رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا؟ آزمائش آ گئی، راستے میں آزمائش آ گئی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس، مگر قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنيا ومتعناهم إلى حين، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو جو عذاب اور ذلت کا عذاب ملنا تھا وہ ہم نے ہٹا لیا، اور موت کے وقت تک ان کو ہم نے عیش اور کمال دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ آپ کا رب آپ کا چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان والے بنیں؟ فَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کو یہ جرت نہیں، اس کی ہمت میں نہیں، اس کے استحقاق میں نہیں کہ وہ خود سے ایمان لے مگر مشیت اللہ کے بغیر۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ پاک گندگی کو، کفر کی، شرک کی ان لوگوں کے اوپر جو عقل نہیں رکھتے کرنے والے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو کہیں ذرا غور کرو زمین اور آسمان میں کیا ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ دھمکیاں، یہ دلائل، یہ چیزیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہ مانوں، جس نے کہہ دیا میں نہ مانوں، ان کے لیے یہ تمام دلائل کچھ بھی نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کو بھی انہی چیزوں کا انتظار ہے جو پہلے واقعات ہو چکے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہہ دیجئے کہ میں بھی انتظار کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ جیسے تم انتظار کرنے والے ہو۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کو ضرور مدد کرتے ہیں، ان کو بجاتے ہیں، اور یہ ہمارا دستور چلتا آ رہا ہے،
ہم اپنوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے، ہم اپنوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، ہم اپنوں کو بلند ہی کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ ہو میرے دین میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نہیں میں عبادت کرنے والا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور اسی کی میں عبادت کرتا ہوں جو تمہاری بھی جانوں کو لے گا۔ وامرت ان اکون من المؤمنین، مجھے تو حکم ہے کہ میں ایمان والا بنوں۔ وان اقم وجہک للدین حنیفا، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چہرے کو دین حنیف پر ڈٹ کر اسی طرف کریں۔ ولا تکونن من المشرکین، کسی صورت میں مشرکین کے ساتھ آپ نے نہیں ہونا۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، آپ نے ان کو نہیں پکارنا جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو، نہ نقصان دے سکتے ہیں آپ کو، نہ نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے آپ کو۔ فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو بے انصافی کرنے والوں میں سے آپ بھی ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس مصیبت کو چھڑوانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ پاک چاہ لیں بھلائی تو اس بھلائی کو، خیر کو کوئی بچا نہیں سکتا، پہنچانے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اپنے بندوں کو جب بھی چاہتا ہے وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ قل یا ایھا الناس، ترغیب اسلام، اے لوگو اے لوگو اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، حق آ چکا ہے کس کی طرف سے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پائے گا، ہدایت کو مانگے گا اور ہدایت کی طرف آئے گا، حاصل کرتا ہے تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر مختار نہیں، نگہبان نہیں، اور ڈنڈا لے کر کھڑے ہونے والا نہیں۔ واتبع ما یوحی الیک، بس آپ پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ واصبر، مکی صورت ہے، واصبر، مکی صورتوں کے آخر میں کیا ساری باتیں آتی ہیں، مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں کرتے، الٹی باتیں کرتے ہیں، اور ماننے کے باوجود کہہ دیتے ہیں میں نہ مانوں۔ فاصبر، سمجھا دیا، بتلا دیا، سکھلا دیا، سارا کچھ کہہ دیا۔ اب ایک حکم اور ہے، واصبر حتی یحکم اللہ، اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے۔ غزوہ بدر بھی ہوگا، غزوہ حنین بھی ہوگا، غزوہ تبوک بھی ہوگا، اور فتح مکہ بھی ہوگا، ایک ایک کو پکڑ کے نکالا بھی جائے گا۔ واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔